هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتے. اور ایک روایت ہے: علموا ابناءکم الادب، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. بچے ماں باپ کے زیر تربیت ہوتے ہیں، اور بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح ایک سنگ تراش پتھر کو تراشنے والا اپنے ہنر کو پتھر میں نکھارتا ہے اور اس میں جان ڈال دیتا ہے، پھر وہ پتھر اس مصور یا فنکار کا شاہکار بن جاتا ہے. اسی طرح ایک استاد اور ایک ماں باپ یہ اپنے طالب علم اور اپنی اولاد کو جس طرح چاہیں سنوار سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں. لیکن اس میں بچوں کی تربیت جہاں ذمہ داری ہے وہاں ایک مشکل کام بھی ہے. اس کے لیے باقاعدہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں. دنیا میں بچوں کے بارے میں ان کے نفسیات، ان کے مزاج پر تحقیقات ہوتی رہتی ہے. بچوں کو کس طرح ڈیولپ کرنا چاہیے اور ان کی ذہنی نشو و نما کس طرح کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کس طرح ہونا چاہیے، اس میں بڑی دنیا میں محنت ہوتی ہے. ہمارے پاس بچے تو ہوتے ہیں، لیکن ہم بچوں کے بارے میں باقاعدہ فکر مند نہیں ہوتے کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، یہ بچے اچھے کیسے بنے، ان میں ادب کیسے آئے، اچھے اخلاق کیسے آئیں، اچھا ایمان کیسے آئے. تو اس چیز کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا تھا کہ حسن ادب سے بہتر کوئی چیز ماں باپ سے بچوں کو نہیں ملتی. حسن ادب، بچہ حسن ادب کسے کہتے ہیں کہ وہ مراتب کو جانتا ہو، درجوں کو جانتا ہو، رشتوں کو جانتا ہو، ان کی قدر پہچانتا ہو، اور لوگوں سے بات کرنے کا اس میں ڈھنگ ہو، وہ تہذیب اور شائستگی کو سیکھا ہو، اس کو ہر چیز کا ڈھنگ آتا ہو. ورنہ آپ اپنے بے تکلف دوستوں سے بات کرتے ہیں، بچہ وہ بات چیت آپ کی کیچ کرتا ہے اور وہ بھی اسی طرح بات چیت کرتا ہے. آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ کی مجلس میں آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کس طرح بات کرنا چاہیے. آپ بچے سے تو سے بات کریں گے تو وہ بھی تو سے بات کرے گا، آپ بچے سے آپ سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے بات کرے گا. جس طرح آپ بچے کو ڈال دیں گے جس راستے پر، بچہ اس بات کو اختیار کرے گا اور اسی انداز سے کھانے پینے لباس. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ ان کو 2 بچے جب
7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہیں پڑھنے پر ان کی تنبیہ کرو، ایک لحاف میں 2 بچوں کو مفت سلاؤ. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. سب بچوں کو ہم کو ادب سکھانا ہے، اور ادب میں کئی چیزیں شامل ہے. زبان کی شستگی و شائستگی بھی اس میں شامل ہے، تو آداب و اطوار بھی داخل ہیں، تو اخلاق بھی اس ادب میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور ڈھنگ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے. بہترین زیور، بہترین لباس، بہترین عطیہ، بہترین تحفہ جو ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو ملتا ہے وہ حسن ادب ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے مہذب بنے، باادب بنے، کیونکہ بزرگوں سے سنا باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب ہوگا اس کا نصیب جاگے گا، جو بے ادب ہوگا وہ اس کا نصیب اچھا نہیں ہوگا، وہ لوگوں کی نظر میں معزز اور معتبر نہیں قرار پائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو اثاثہ اللہ رب العزت نے اولاد کی شکل میں دیا ہے ہم اس کی بہترین تعدیب کریں، بہترین تربیت کریں. میں گزشتہ تعلیم اور تربیت میں بتا چکا کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. تربیت ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ہے. استاد تعلیم کرتا ہے، ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اور شیخ تزکیہ کرتا ہے. پھر جب بچے اس لائق ہو جائیں تو ان کو کسی شیخ کامل کی صحبت میں لے جا کر بٹھا دو. یہ بچہ ہمارا اب بلوغ کی عمر میں آ گیا ہے. یہاں سے اس کے حیوانی شہوانی 2 جذبے ہوتے ہیں. ایک حیوانی جذبہ، حیوانی جذبہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا. یہ حیوانی جذبہ ہے، پیٹ بھرنا چاہیے. اور پیٹ بھرنے میں پھر حیوانیت اتنی عروج پر آتی ہے کہ اس میں لذتوں کی تلاش ہوتی ہے. کھانا ایک سے ایک ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر کھانا. تو پھر وہ کھانے کی اس کو چسکا لگتا ہے، اچھے اچھے کھانے. زبان چٹوری ہوتی ہے، زبان کے چٹخاروں کے لیے آدمی اچھے کھانوں کی تلاش کرتا ہے. پھر اس کو چائنیز ہونا، مغلائز ہونا، پھر اس کو چٹخارے دار ہونا. دال سادی گھر کی اچھی نہیں لگتی، دال کون سی ہونا؟ جس میں تڑکا ہو، وہ دال چاہیے. تو یہ حیوانی جذبہ ہے. کھانا حیوانی جذبہ، لباس حیوانی جذبہ، سردی سے بچنا حیوانی جذبہ، اور گرمی سے بچنا حیوانی جذبہ. یہ حیوان ہے. اتنا سینس جانوروں کو بھی اللہ نے دیا. ہر زندہ کو اللہ رب العزت نے یہ اس کے اندر ایک دائیا اور جذبہ رکھا ہے. یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے. پھر یہ جذبے میں افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی حد سے بڑھتا ہے، وہ حد کو پار کرتا ہے. پھر ہوٹلوں کا چسکا لگتا ہے، ہوٹلوں کا چسکا لگتا ہے. ابا سے پیسے لیتا ہے. یہ شروعات 1 روپیے سے ہوتی ہے، 5 روپیے، 5 روپیے سے 10 روپیے، 10 روپیے سے 50 روپیے، پھر روز کی خرچی، اور پھر یہ خرچہ بڑھتے رہتا ہے. اور ابا کبھی حساب نہیں لیتا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے یہ پیسہ جو دیا تھا تم نے اس کو کس چیز میں خرچ کیا. بچوں میں بھی الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. بعض بچے بڑے فراخ خرچ ہوتے ہیں اور بعض بچے بڑے بخیل ہوتے ہیں. تو بخیل بچہ ہے تو وہ اپنے پاس محفوظ رکھے گا، ورنہ عام طور پر بچہ پیسہ اڑاتا ہے. جب وہ پیسہ اڑانے والا بنتا ہے تو اس کے دوست بنتے ہیں. دوستیاں کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک دوستی جو بہت گہری ہوتی ہے اور دوست سے بڑھ کر بھائی بھی نہیں ہوتا، ایسی دوستی ہوتی ہے. اور اس دوستی میں آدمی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ رازدار ہو جاتا ہے، اور ایک ہی یعنی ایک دوسرے کے دمساز و ہمساز ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دوستی ہوتی ہے. ایک دوستی ہوتی ہے کام بنانے والی، ایک دوستی ہے کام نکالنے والی، ایک دوستی ہوتی ہے چائے ہوٹل والی. تو الگ الگ دوستیوں کی کیٹیگریز ہیں. تو آدمی چائے والی دوستی ہے تو چلو بس چائے کی حد تک دوستی ہے. ایک دوستی ہوتی ہے کہ چلو کچھ کالج اسکول کی دوستی. ایک دوستی ہوتی ہے چلو بھائی کھانا ڈھابے کی دوستی. اور ایک دوستی ہوتی ہے جو گھر تک پہنچتی ہے. اور ایک دوستی ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی پر آدمی کو ڈال دیتی ہے. اور ایک دوستی ہوتی ہے جو آدمی کو نیک اور صالح صلاحیت کی طرف کھینچتی ہے. یہ دوستیوں کے درجے ہیں اور آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے دوستوں کا انتخاب بڑی سمجھداری سے کرنا.
اور ماں باپ کا کام یہ ہے کہ میرا بیٹا کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دوستوں پر نظر رکھو، اس لیے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوست کون سے، تمہارے جلیس کون سے، جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، نشست برخاست رکھتے ہو، وہ کس درجے کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اگر آدمی بروں میں بیٹھے گا، حضرت نوح علیہ السلام بڑے درجے کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا صحبت بروں کی اختیار کیا تو بگڑ گیا، بروں کی صحبت میں رہتا تھا۔ حضرت سعدی شیرازی نے اور مولانا جمال الدین رومی نے باقاعدہ اس کے بارے میں نظمیں کہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بگاڑنے والے اس کے دوست تھے، دوستوں کی نشست برخاست تھی۔ اب بچہ جب اس عمر میں پہنچتا ہے تو وہ کن کے ساتھ رہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جن کے ساتھ رہے گا ان کے اثرات کو قبول کرے گا، ان کے اثرات کو قبول کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھینس گوبر کرتی ہے تو جب وہ گوبر اٹھتا ہے تو زمین کی مٹی لے کر اٹھتا ہے، کتنے نیک گھرانے کا بچہ ہے، اگر وہ بروں کی صحبت میں رہے گا تو ان کے اثر لیے بغیر وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کو کون برا بول سکتا ہے، نبوت کا گھرانہ ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بروں کی صحبت میں رہا تو برباد ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جب عذاب آیا تو کہنے لگے اليوم لا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹا کہہ رہا نہیں، یاسمنی الجبل، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچے گا نہیں آج، لیکن بیٹا نہیں۔ اور فکان من فحال بینہم الموت فکان من الہالکین، ان کے درمیان میں ایک موج آئی ہوئی باپ بیٹوں کے درمیان، اور وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو بروں کی صحبت آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ دشمنیاں دوستیاں بھی ایک اعتدال میں ہونا چاہیے، احبب حبیبک ہونما، اعتدال والی دوستی ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ گہری دوستیاں جہاں ہر راز ایک دوسرے پر آیا اور آشکار ہوتے ہیں تو وہ دوستیاں جو ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما، شاید کوئی دن وہ تیرا دشمن ہو جائے، شاید کوئی دن تیرا دوست تیرا دشمن ہو جائے۔ وابغض بغیضک ہونما، اور اپنے دشمن سے بھی دشمنی اعتدال میں کرو۔ عسى ان یکون حبیبک یوما، شاید کسی دن تمہارا دوست بن جائے تو پھر تم اس کے ساتھ جو زیادتی کرو تو تم کو پچھتاوا ہو کہ میں اس کو دشمن سمجھتا تھا، یہ دوست نکلا، اس کو دوست سمجھتا تھا، وہ دشمن نکلا، پھر افسوس نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی اولاد کے دوستوں کو دیکھو۔ آج کے زمانے میں آپ کے بچے موبائل عام ہو گیا ہے، اور یہ ایسی عمومی چیز ہے کہ اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ موبائل ہے، موبائل کو چیک کرو، ہمارے بچے کن سے چیٹ کرتے ہیں، ہمارے بچے کن کے ساتھ واٹس ایپ پر ہیں، ہمارے بچے کس برائی میں مبتلا ہے، ہمارے بچے کیا سنتے ہیں، کن سے باتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول دھوکنا بہت آسان ہے، بچے رضائی اوڑھ لیتے ہیں اور موبائل کان میں لگا لیتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ماں باپ تو بالکل بھولے بالے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہے۔ آج تو موبائل کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کے ایک توجہ کے لیے منتظر ہے کہ میرا بچہ موبائل سے بات ختم کرے اور میں اس کی بات سن، وہ موبائل پر لگا ہوا ہے، ابا انتظار میں بیٹھے ہوئے، ارے موبائل بند کر دے، تیرے دو نہیں، میرے فرینڈ کا ہے، میرے فلانے کا فون ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی ایک توجہ کے لیے انتظار میں ہے کہ بیٹا فون بند کرے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، تو جا کر فیبرک پلس لا دے یا کوروسن لا دے یا کوئی بھی ٹیبلٹ لا دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس انتظار میں باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو چائے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن ابا بھی رک جاؤ، ابا کہہ رہا بیٹے پانی لے کر آ جا، تو وہ یہ کہہ رہا نہیں ابا رک جا ابھی میں چیک کر رہا ہوں، وہ گیم کھیل رہا ہے یا وہ چیک کر رہا ہے۔ تو کیا درجہ کیا رہ گیا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، کیا چیز باقی رہ گئی باپ اور بیٹے کے درمیان؟ پہلے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بیمار تھی اور انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ظاہر ہو چکے ہیں، میں جا کر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ کہا اسلام یہاں قبول کر لو،
اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا ہوں. کہا نہیں تم میری ضرورت ہے, میں حج کو جانا چاہتا ہوں. نہیں تمہاری مجھے ضرورت ہے. پوری زندگی جانے نہیں دیا جب تک وہ حیات رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک قرن کے اندر ایک بیٹا رہتا ہے. حدیث ہے میری امت کا ایک بیٹا قرن میں رہتا ہے. قرن یمن کے علاقے کا ایک گاؤں ہے, قرن میں رہتا ہے. وہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے, اللہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ مضر اور خلاف کی بھیڑیں, ان کے پاس بڑے بڑے ریوڑ تھے بکریوں کے, کہ اگر ان کی پیٹوں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کے حق میں وہ مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ سارے لوگوں کی مغفرت کر دیں گے. کیوں؟ اویس کرنی اپنی ماں کا ایسا وفادار تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے درجے کے بزرگ تھے. حضرت بایزید بستامی کی والدہ نے ان سے کہا بیٹے پانی لے کر آ, بیٹے پانی لے کر آ. ہم اپنے بچوں سے کہو بیٹے پانی لا, ہاں لاتا نا. دیکھ رہے نہیں میں موبائل پر بات چیت کر رہا ہوں, دیکھ رہے نہیں میں موبائل پر کام کر رہا ہوں, دیکھ رہے نہیں میں کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا, دیکھ نہیں رہے میں فلانا کام کر رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹے پانی لے کر آ. اس زمانے میں اس طرح پانی گھروں میں نہیں رہتا تھا, فریج نہیں تھے, مٹکے نہیں ہوا کرتے تھے, کنویں سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا تھا, رکھنے کے لیے برتن نہیں تھے, تو پانی لانے کے لیے کنویں پر گئے, دوڑ ڈالا, پانی کھینچا, پانی لے کر گھر پر آئے تو والدہ کی آنکھ لگ گئی. ماں سو گئی تھی. بہت آہستہ سے کیواڑ کھولا, ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے. اب ہاتھ میں پیالہ ہے اور ماں کے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اماں جان کی آنکھ کھلے گی تو میں پانی پیش کروں گا. صبح ہوگی, پوری رات وہاں کھڑے رہے. آج کے بچے ہوتے تو پانی پٹک دیتے اور چلے جاتے تن تناتے ہوئے کھڑے انتظار میں, اماں کی آنکھ اب کھلے گی, اماں کی آنکھ اب کھلے گی. صبح صادق میں اماں کی آنکھ کھلی تو کہا بیٹے بہت دیر کر دی پانی لانے. کہنے لگے امی پانی لانے کے لیے کنویں پر گیا تھا, تاخیر سے پہنچا, آپ کی آنکھ لگ گئی تھی, تب سے لے کر کھڑا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ جب ماں کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے بیٹے کے سعادت مندی کا عالم یہ ہے, اس کے دل کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہوگی جس نے بایزید بستامی کو اپنے زمانے کا قطب ولی اور اپنے درجے کا اعلیٰ ترین بزرگ بنایا ہوگا کہ بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے قطب اس کے قدموں میں آ کر اس کے قدموں کو چاٹا کرتے تھے اور اس کے قدموں کے پیچھے چلا کرتے تھے اور اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ بایزید بستامی کا کہ پیروں کی دھول ہم کو نصیب ہو جائے اور ان کی ایک توجہ خاص ہم پر پڑ جائے. بایزید بستامی اس طرح نہیں بنا کرتے. جو ہمارے بڑے بزرگان دین بنے ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے بچے اس طرح ہوا کرتے تھے, ان کی تربیت اس طرح ہوا کرتی تھی اور وہ اپنے بچوں پر بڑا خیال رکھا کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑی کتابیں لکھی ہے حضرت امام غزالی. امام غزالی کے دو تھے, ایک محمد غزالی ایک احمد غزالی, دو بھائی تھے. دونوں بھائی آپس میں ایک بہت زیادہ مسائل کو جانتے تھے اور ایک کا پر تصوف کا رنگ تھا. وہ صوفی قسم کے آدمی تھے اور اپنی اصلاح اور تزکیہ اور سلوک اور احسان اور اس کے مراتب اور اس کے درجات اور اس میں ترقی اور اذکار اسی میں لگے رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دونوں بھائی لڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس گئے. یہ دونوں بھائی لڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس گئے اور کہا امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ان کے جو بھائی عالم تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو بولے امام غزالی کے بڑے بھائی نماز پڑھایا کرتے تھے. کہنے لگے میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ان کی والدہ نے کہا, کہنے لگے تم کیوں نہیں نماز پڑھتے, تمہارا بھائی ہے تم کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے اور پھر علم ہے اس کے پاس ساری چیزیں, تم دونوں میرے اس طرح لڑو گے تو اچھی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے امی نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے جب نیت باندھی تو امام غزالی نے اپنے بھائی احمد غزالی کے قلب پر نگاہ ڈالی تو ان کے دل اور دماغ میں مسائل تھے, وہ مسائل حل کر رہے تھے. اور مسائل کا ہے کہ عورتوں کی ناپاکی کے مسائل حل کر رہے تھے اور وہ مسائل کا ایک وہ تھا. نماز تو پڑھ رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے, لیکن ذہن میں مسائل تھے, مسائل میں الجھے ہوئے تھے, قلب پر نظر ڈالی تو انہوں نے کہا یہ نماز تو اس کا چلے گی.
بھائی نے پھر جا کر امی سے شکایت کی، کہنے لگے کہ بیٹے آئے دونوں بھائی، کہنے لگے امی وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا، نہیں آتا تو اچھا تھا، لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں کوئی غلط نماز پڑھا رہا تھا۔ ماں نے ان کو بلایا، کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے امی یہ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ عورتوں کی ناپاکی کے مسئلے نماز میں حل کر رہے تھے، ان کی نماز اللہ کے دھیان سے خالی تھی، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ تو ان کی والدہ کتنی بڑی اللہ والی ہوگی اور کتنے درجے کی، کتنے بڑے درجے کی عورت ہوگی، اس نے کہا، کہنے لگے تم تو دونوں بھی میرے کام کے نہیں بنے، میں تو سمجھتی تھی کہ میرے دونوں بیٹے میرے کام کے بنے، بڑے عالم بنے، بڑے نیک بنے، لیکن تم دونوں بھی میرے کام کے نہیں بنے۔ ایک نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہا تھا، ایک نماز پڑھ رہا تھا اور ایک نماز میں اللہ کی طرف مشغول نہیں تھا، مسئلے مسائل حل کر رہا تھا۔ نہ تم میرے بنے نہ وہ بنے، اگر تم دونوں کی نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتی۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی، ایسی اولادیں ہوا کرتی تھی، ایسی خدمت گزار ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا؟ آج ہم بچوں کی ناز برداری کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھتے اور ان کی اصلاح کرنے کا ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا ایک مشہور ڈاکو گزرا ہے جس پر فلمیں بھی بنی ہیں، سلطانہ ڈاکو کے نام سے مشہور ڈاکو تھا۔ اس کی اپنی جو کہانی میں نے پڑھی تھی وہ کہانی یہ ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم عام طور پر جو ہوتا ہے وہ عدم توجہ کی وجہ سے بگاڑ کے راستوں پر چلتا ہے۔ باپ کی وجہ سے اور اس کی سرپرستی کی وجہ سے بچے بڑے صحیح ہوتے ہیں، اور جہاں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے رشتہ دار لاکھ سارے ہوں لیکن یتیم بچہ جو ہے اس کا صحیح معنی میں ہمدرد کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ اس کے کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے قرآن نے یتیموں کے، بے باپ کے بچوں کی بڑی توجہ دی ہے اور بڑے ان کے احکام نازل کیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے یہ باور کرایا ہے کہ وجد فم الیتیم فلا تقہر، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، یتیم کو بری نظر سے بھی دیکھنا، بلکہ یہاں تک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو تو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ اللہ تعالیٰ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے دل کی قساوت اور سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یتیم کا بڑا مقام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے احکام دیے، یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو اور یتیموں پر دھیان دیا کرو۔ تو یتیم بچے جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ سماج میں پھر ان کا کچھ لوگ لاڑ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی ہے، کچھ لاڑ میں خراب کر دیتے ہیں، کچھ عدم توجہی کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو سلطانہ ڈاکو کا جو حال تھا وہ یہی تھا کہ اس کی کوئی توجہ دینے والا نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، مکتب جانے کے لیے نکلا تو مرغی نے انڈا دیا تھا، پڑوسی کی مرغی نے انڈا دیا تھا، وہ انڈا لے کر آیا، ماں نے پوچھا نہیں، انڈا لایا، چلی بیٹے کو انڈا کھلا دیا۔ اب ہمت بڑھ گئی کہ اماں تو کچھ بولتی نہیں ہے۔ دوسرے دن مرغی لایا، ماں نے کچھ نہیں پوچھا، میرا عقل ہوتا ہے، ماں حد سے زیادہ لاڑ کرتی ہے اور اس کی غلطیوں پر پردے ڈالتے رہتی ہے۔ تو اب کیا باپ نہیں ہے، اس وجہ سے مرغی دھیرے دھیرے وہ جرم کی عادت اس میں بڑھتی گئی۔ بچے کی غلطیوں پر پہلے دن اس کو سمجھاؤ کہ بیٹے یہ غلط ہے۔ پہلے دن سلطانہ کی ماں اگر اس کو کہہ دیتی کہ بیٹے یہ انڈے کی چوری ہے، تم نے جہاں سے لائے واپس کرو، جہاں سے لائے واپس کرو، یہ غلط بات ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور گناہ ہے چوری کرنا، اور گناہ ہے کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا، تو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ماں نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطانہ میں چوری کی عادت بڑی ہوئی۔ ایک زمانہ آیا کہ اس نے اپنا گروپ بنایا، بڑے بڑے ڈاکے ڈالتا تھا، اور پھر ایک دن جب وہ پکڑا گیا تو اس کو سزائے موت دی گئی، اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں میری امی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی امی کو بلایا گیا، جب وہ اس کو قریب ہوا تو کہنے لگے اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ جب بالکل بوڑھی ماں اور سلطانہ ڈاکو ایک دم قریب ہو گئے تو سلطانہ نے اس وقت اس کی کان کو زور سے کاٹ لیا، ماں چلانے لگی، سارے لوگ غصے سے سلطانہ کو دیکھنے لگے اور چوریاں چڑھانے لگے
کہ یہ کتنا بدبخت ہے کہ اس کو اپنی پھانسی دی جانے والی ہے، اور اس وقت یہ ماں سے معافی مانگتا، ماں کو کچھ نصیحت اور کچھ باتیں بولتا، اس نے ماں کو کاٹ لیا۔ تو جج نے پوچھا تو نے یہ ایسا بدبختانہ عمل کیوں کیا؟ تو کہنے لگے یہ ماں نے مجھے ڈاکو بنایا، اگر یہ پہلے دن میرے انڈا چوری کرنے پر مجھے سزا دیتی تو میں سلطانہ ڈاکو نہیں بنتا تھا، اس لیے میں نے اس کو کاٹا تاکہ ہر ماں کو اس سے عبرت حاصل ہو کہ سلطانہ ڈاکو ماں بناتی ہے، سلطانہ ڈاکو ماں بناتی ہے، اچھے انسان بھی ماں بناتی ہے اور ڈاکو بھی ماں بناتی ہے۔ اگر ماں کے اندر، آج شادیوں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ چیزیں نہیں، دین دیکھو۔ اگر دیندار عورت ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان جس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر نیک بیوی مل گئی تو دنیا جنت ہے، باغ و بہار ہے، اور اگر ایسی مل گئی جیسے عام طور پر ملتی ہے لوگوں کو، اور پھر جو مسئلے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی وجہ سے گھر بنتے نہیں ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت، صرف بچے پیدا کرنا یہ نہیں ہے مقصد، بلکہ اچھے انسان بنانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھا شہری بنانا، ان کو اچھا مہذب انسان بنانا، ان کے اندر انسانی قدروں کو زندہ کرنا، ان کو ادب سکھانا، ان کے اندر تہذیب پیدا کرنا، ان کو بڑوں کے درجے بتانا، ان کو رشتوں کا احترام سکھانا، ان کو چلنے پھرنے کے ادب سکھانا، یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کھاتے تھے، کھلایا کرتے تھے، تو ان کی تربیت کیا کرتے تھے، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سارے ادب سکھایا کرتے تھے، اور ان کی باتوں پر باریکی سے نظر رکھا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ہم بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ یہ ایک ماحول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچے سب، چھوٹے بڑے مرد عورت، جب محرم سب ہے تو بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اگر ایک گھر میں 3 بھائی ساتھ رہتے ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ دیور بھی ہے اور جیٹ بھی ہے، سسر بھی ہے، تو ایسی صورت میں پردے وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو مرد ایک طرف کھا لے، مردوں کے ساتھ کھا لیں، لڑکیاں عورتوں کے ساتھ کھا لیں، اس طرح کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کھانا اپنا اپنا لے کر اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھائیں، تاکہ ان کے کھانے پر، ان کے چیزوں پر باقاعدہ توجہ دی جا سکی ہے۔ یہ اور حضور اکرم سے آج مزاج کیا بن گیا، ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے ٹھکرے رہتے نا، یہ پلیٹ، یہ چمچہ، کاٹے، ہاتھ نہیں ہے تو کانٹوں سے کھاؤ، چمچے سے کھاؤ، تو وہ نکل گئی ہے، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہے، تو چھوٹے چھوٹے برتن ہر آدمی اپنا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ترزقون بکثرۃ الایدی، تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کثرت کی وجہ سے، بڑا تھال ہو، تھال میں کھانا ہو اور اس میں سب کے سب ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، برکت اوپر سے کھانے میں نازل ہوتی ہے۔ ترزقون بکثرۃ الایدی، رزقنا ہمیں پتہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان لگا رہے تھے تو برتن خوب آئے، تو حضرت جی نے کہا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت کھانا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے برتن کتنے ہیں؟ برتنوں کی دعوت ہے، برتنوں کو کھانا کھلا رہے۔ نہیں حضرت آپ لوگوں کی دعوت ہے اس لیے۔ تو کہنے لگے سب اٹھاؤ، اب بڑے بڑے جو برتن ہوتے ہیں تھالے وہ لے کر آؤ اور تھال میں کھانا ڈال دو، سب کھائیں گے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کی برکت یہ چھوٹے چھوٹے چملوں کی وجہ سے، حضرت کے الفاظ سے، یہ چھوٹے چھوٹے چملوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت چلی گئی۔ ہمارے گھروں کی برکت یہ چھوٹے چھوٹے سیکڑوں، چھوٹے چھوٹے چملوں کی وجہ سے چلی گئی، اور آج ہم برکت کو روتے ہیں، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو بچے وہاں نظر میں رہیں گے تو کون کیسا کھا رہا ہے، کون کیسے بیٹھا ہے، کھانے کے ٹائم پر کون نہیں آیا ہے، کھانے میں اللہ کے رسول کے طریقے پر کتنا عمل کر رہا ہے، ذکر کر کر کھا رہا ہے یا بکواس کر کر کھا رہا ہے۔ کھانا یا تو شور مچا کر مت کھاؤ، یا بالکل گونگے بہروں کی طرح خاموش مت کھاؤ، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھاؤ، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو آداب سکھانے کے۔ نماز باپ گھر میں اپنے سامنے پڑھ کر بتائے،
اور اس کا تو یہ ادب سکھانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب یہ بچوں کو ہم پورا وقت دیں گے, ہم آج بچوں کو کون آدمی کتنا وقت دیتا؟ بھائی ابھی یہ 2 مہینے کا بچوں کا ویکیشن شروع ہوا ہے, تو 10ویں کے اور بچوں کو چھوڑ کر باقی جو بچے ہیں 9ویں والے 8ویں والے اور دوسرے بچے, تو ابھی ان لوگوں کے پاس یہ 2 مہینے کا ہے. 2 مہینے میں یہ بچے کیا کریں گے؟ گلیوں میں راتوں میں لائٹ لگیں گے, کرکٹ کھیلی جائے گی اور ہنگامے ہوں گے اور شور ہوگا, لوگوں کی نیندیں خراب کریں گے. باپ کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں جلدی سے آئے, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, اپنے بچوں اس کے بارے میں پوچھو گی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری رعایا کے بارے میں پوچھو گی, اس کی اولاد کے بارے میں. یہ تمہارے بچے بگڑے ہوئے کیوں تھے؟ یہ تمہارے بچوں کو دین کیوں نہیں ہے؟ علم ادب کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھو گی. اس لیے میرے بھائیوں, ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارے بچوں کی ہم کس انداز سے تربیت کر رہے. خوف خدا کتنا پیدا کر, بچوں میں ڈر بٹھاؤ اللہ کا, اللہ کی پہچان بٹھاؤ, نمازوں کا اہتمام بٹھاؤ, کھانے پینے کے ادب سکھاؤ, پہننے اوڑھنے کے ادب سکھاؤ, اچھے انسانوں کی طرح رہنے کا ان کو ڈھنگ سکھاؤ, ان کی ہر چیز پر نگرانی رکھو اور ان کو بولنے کا. مارنا بچوں کو بےغیرت اور ضدی اور حدرم بنا دیتا ہے. ان کے طریقے ہوتے ہیں اصلاح کرنے کے, ان اصلاح کے طریقوں کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے تو بچے اچھے بنیں گے, اور یہ آنکھوں کا نور بنیں گے, دل کا سرور بنیں گے, قیامت میں ذخیرہ بنیں گے. اور اولاد صالح سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ انسان اپنی بات نہیں چھوڑتا. مرنے کے بعد آدمی جو سب سے بہترین چیز چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ صدقہ جاریہ, اس کی نیک اولاد. یہ لوگ نام لیں فلانی کی اولاد ہے, یہ فلاں کے بچے ہیں, یہ فلاں کے بچے ہیں, یہ صدقہ جاریہ جو اس کے لیے نیکی کا کام کرتے رہیں اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا اور اس کی زندگیوں پر اثر رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.